السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7100۔ یہ مشاجرات صحابہ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم حدیث ہے کہ اس میں آپس میں جو بھی جنگیں ہوئیں اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ڈیوٹی عطا کی گئی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، تو یہ بہت ہی کلیئر ہو جائے گا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بہت سارا کانسیپٹ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو حسین حدثنا ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی۔ یہاں تک جو ہے امام بخاری نے سند پیش کی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، اور عبداللہ بن محمد نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن آدم نے حدیث بیان کی ہے، یہ والی حدیث۔ یحییٰ بن آدم نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن عیاش نے یہ حدیث بیان کی، اور ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ مجھے ابو حسین نے یہ حدیث بیان کی، اور ابو حسین نے کہا کہ مجھے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس حدیث کے اصل راوی کون ہیں؟ ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسدی۔ تو یہ ابو مریم ان کی کنیت ہے، اور عبداللہ بن زیاد الاسدی یہ ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ قال، انہوں نے کہا لما سارا طلحۃ والزبیر وعائشۃ الی البصرہ، جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعائشہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں عشر مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو یہ تینوں جب بصرہ کی طرف چلیں تو بعث علی عمار بن یاسر و حسن بن علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد تھے، انہوں نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی یعنی اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اب کہاں بھیجا؟ فقدم علینا الکوفہ، تو وہ دونوں آئے ہمارے پاس کوفہ میں۔ تو یہ ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی جو تھے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں آئے کیونکہ ان دونوں کو خلیفہ برحق نے بھیجا تھا۔ فصعد المنبر، تو دونوں ممبر پر چڑھے، یعنی مجمع لگا تو دونوں ممبر پر چڑھے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے فضیلت کا مرتبت، فکان الحسن بن علی فوق المنبر فی اعلیٰ، تو حسن بن علی تھے اوپر والے ممبر پر جو سب سے اوپر ہے۔ وقام عمار اسفل من حسن، اور عمار کھڑے ہوئے حسن سے نیچے۔ تو وہ سمجھے کہ ممبر 3 یا 4 5 سیڑھی کے جتنے بھی ہیں، تو اس کے سب سے ٹاپ پر وہ جا کے بیٹھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے ممبر کے سب سے نیچے والے پر۔ اور یہ سمجھے کہ عمار بن یاسر کے جو ہے عمر اس وقت کم سے کم 70 پلس رہی ہوگی۔ فاجتمعنا الیہ، تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہوئے۔ فسمعت عمار، تو میں نے سنا عمار کو یقول کہتے ہوئے، انہوں نے تقریر کی تو بہت مختصر جامع، ان عائشہ قد سارت الی البصرہ، کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ واللہ، اور اللہ کی قسم، انہا لزوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی، یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو ابتلا کیا ہے، آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ، کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی اطاعت کرتے ہو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سینئر صحابی میں سے ہیں، ٹاپ موسٹ صحابی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت کے سلے میں۔ تو ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اس میں صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی کہ ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ایک طرف خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ برحق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم لوگ بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا۔ تو رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اوپینین تھے کن کی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افسوس عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وَيْحَ عمار تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، تم اسے جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہے 7100 نمبر کی حدیث، تو میں سوچا آپ سے شیئر کروں، امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔